سات عالم میں سے ایک قدیم شہر ہجر پیٹرا اردن کا سب سے مشہور اور پرکشش مقام ہے۔ یہ عمان سے 260 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ شہر چٹانوں کو کاٹ کر عمارتیں تعمیر کرنے کے فن اور آبپاشی کے کاریزی نظام کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیٹرا کا دوسرا نام شہر گلاب ہے، اس پتھر کے رنگ کی نسبت سے جسے کاٹ کر اسے تراشا گیا ہے۔ مشہور انگریزی فلم ریڈرز آف دا لاسٹ آرک یہیں فلمائی گئی تھی۔ اس مقام کو ایک مشہور انگریزی فلم دی لاسٹ کروسیڈ میں مقدس جام کو چھپانے کے مقام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پیٹرا کی دہلیز پر سب سے نمایاں چیز 3 عظیم الجثہ مکعب نما سلے ہیں۔ 6 سے 8 میٹر بلند ان سلوں کے متعلق روایت ہے کہ ان میں جن رہتے تھے جو شہر کی حفاظت کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں پیٹرا غالباً پیٹرا نامی پورے میدان تک پھیلا ہوا تھا، بلکہ ممکن ہے بلند سطح مرتقع سے شمال تک ہی رہا ہو۔ آج کل زیادہ تر سیاح مشرق کی سمت سے اس قدیم شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ متاثر کن مشرقی مقام داخلہ ایک گہرے ڈھلانی راستے سے نیچے لے جاتے ہوئے ایک تنگ و تاریک گھاٹی سے گزر کر شک نامی علاقے تک پہنچا دیتا ہے، جو بعض مقامات پر صرف 3 سے 4 میٹر چوڑا ہے۔ شک کسی زلزلے کے باعث زمین میں بننے والی طویل دراڑ ہے جس نے اس علاقے کو آج بھی متاثر کیا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم کی طرح آج بھی ہم پیٹرا کے مرکز تک شک کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ کم و بیش 1.5 کلومیٹر لمبی یہ دراڑ مختلف مقامات پر 5 سے 200 میٹر چوڑی ہے۔ راستے کی طوالت کے پیش نظر میں نے گھوڑے کی سواری کا فیصلہ کیا، اگرچہ پیدل یا گھوڑا گاڑی کا سفر بھی ممکن تھا۔ شک میں سے گزرتے ہوئے راستے کے دونوں جانب 200 میٹر بلند پہاڑی ڈھلانوں کی دیواریں ایک پرافسون منظر پیش کرتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ شک جتنی حسین ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ سن 1963 میں اچانک آنے والے پانی کے ریلے نے تنگ گھاٹی پر یلغار کر دی۔ تند و تیز سیلاب جس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی 28 افراد کو بہا لے گیا۔ جزیرہ نما عرب کی تاریخ میں عرب 4 بار متحد ہو کر دوسری قوموں کو فتح کرنے کے لیے صحراؤں سے نکلے۔ اس سلسلے کے پہلے اتحاد کو قرآن پاک نے قوم عاد کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ انجیل مقدس نے اسے قبائل کا اتحاد قرار دیا ہے، جس کی قیادت اہل ایڈومیہ کر رہے تھے جو سرزمین عز میں رہتے تھے۔ آخر کار اہل مصر نے اس اتحاد کا خاتمہ کیا اور بچے کچھ قبائل چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں صحرا میں بکھر گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عرب ایک بار پھر متحد ہوئے۔ اس بار ان کی قیادت اولاد ابراہیم میں سے ایک قوم نے کی جو مدیانی کہلاتے تھے۔ قرآن پاک اور انجیل مقدس دونوں اس اتحاد کا واضح الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، جس کی روح سے عرب مدیانیوں کی قیادت میں متحد ہوئے اور بیرون عرب تمام قبائل کو للکارا۔ اب کی بار لیونٹ نامی مقام شکست بنا۔ صدیوں بعد قیادت آل اسماعیل کے ہاتھ آئی اور بنو نابت کے قبائل کی قیادت میں اتحاد قائم ہوا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کی نسل سے تھے۔ اب کی بار ایک نئی طرز کی سلطنت قائم ہوئی، وہ سلطنت جس کی مضبوطی کا انحصار فوجی قوت پر نہیں بلکہ تجارتی قوت پر تھا۔ یہودی اس قوم کو بنی نابت کہتے تھے، جبکہ قرآن پاک انہیں قوم سمود کا نام دیتا ہے۔ قوم سمود پر ایک ہی شاہی خاندان حکمراں تھا، جس کا رجحان کسی حد تک جمہوریت کی طرف تھا۔ رومی سلطنت کے ساتھ الحاق کے بعد پیٹرا اپنے بام عروج پر پہنچ گیا۔ اس وقت شہر کی آبادی 20 سے 30 ہزار کے درمیان تھی، لیکن اس چٹانی شہر کے برے دنوں کا آغاز ہو ہی گیا جب تجارتی گزرگاہوں کا رخ شمال میں واقع ملک شام کے علاقے پالمائرا کی جانب ہو گیا، اور پھر سن 363 عیسوی کی عظیم تباہی جو انسانی عوامل سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ پیٹرا شہر ایک بہت بڑے زلزلے کی زد میں آ گیا اور اس کے کھلے آسمان تلے کھڑی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ خوش قسمتی سے چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی عمارتیں محفوظ رہیں۔ یورپی مہم جوؤں نے 19ویں صدی کے اوائل میں یہ شہر دوبارہ دریافت کیا۔ اس وقت تک پیٹرا کی تاریخ کو مقامی طور پر فراموش کیا جا چکا تھا اور صرف قصے کہانیاں ہی باقی رہ گئے تھے۔ سرب فلک کھاڑیوں کے درمیان اس کا تنگ اور پرت پیچ راستہ جو مشرقی باقیات شہر کو تحفظ دیتا رہا، آج کے سیاحوں کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ ہو سکتا ہے، اور یہ رہ گزر ہی اس عقیدے کی بنیاد بھی ہے
جس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فرار کے بعد بیابانوں میں بھٹکتی پیاسی قوم کے لیے اپنا غصہ زمین پر ٹھوک کر پانی حاصل کیا تھا۔ وہ واقعات جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب تھے اب پیٹرا کی ساری بندرگاہ سے منسلک کر دیے گئے۔ وہ وادی جو قدیم شہر کے مرکز کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے بجا طور پر وادی موسیٰ قرار دی جاتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جو صلیبی جنگوں کے حوالہ جات میں اس جگہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بالآخر میں شک کے سرے پر پہنچ ہی گیا۔ دراڑ اچانک ہی پیٹرا کی سب سے زیادہ متاثر کن یادگار الخزانیہ پر کھل گئی۔ یہ عمارت 30 میٹر اونچی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس میں فرعون نے اپنا خزانہ چھپا رکھا تھا، جس وجہ سے اسے الخزینہ کا نام دیا گیا، لیکن در حقیقت یہ عمارت نبطیوں کے بادشاہ ایریٹس اور اس کی 2 ملکاؤں کا مقبرہ ہے۔ ٹریجر پیٹرا کا علامتی نشان ہے۔ پیٹرا کے تمام نوجوان انڈیانا جونز کے مرکزی کردار ہیریسن فورڈ کی طرح لمبے لمبے بار رکھتے ہیں، ماتھے پر رنگین رومال باندھتے ہیں۔ انڈیانا جونز سیریز کی فلم لاسٹ کروسیڈ کا ایک بڑا حصہ پیٹرا میں فلمایا گیا تھا۔ پیٹرا کی بلند ترین چوٹی پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار بھی ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے کی چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی اسی علاقے میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مدفن پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ جبل نیبو بحر مردار سے زیادہ دور نہیں۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس چٹان پر اپنا عصا مار کر 12 چشمے جاری فرمائے تھے یہ وہ مقام ہے، چنانچہ یہ اس جگہ کو عیون موسیٰ کہتے ہیں۔ جبل نیبو پر 2 جگہیں اہم ہیں، ایک وہ مقام جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدس دکھائی، اور یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ عبادت گاہ ہے۔ یہاں لوہے کے سیاستون سے اسلحہ لٹک رہا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ماڈل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ صحرائے نوردی کے بعد جب جبل نیبو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انہیں فلسطین دکھایا تھا۔ آپ اگر قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی رودات پڑھیں تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھی ملیں گے۔ یہ وہی ساتھی ہیں جو مچھلی لے کر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ ساتھی آپ کے بھانجے حضرت یوشع بن نون تھے۔ انہیں نبوت ملی اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر 7 سال بعد فلسطین پہنچے۔ یہودی نے جبل نیبو پر مقام موسیٰ پر دربار بنا دیا ہے۔ یہ ٹیمپل بعد ازاں رومیوں اور عیسائیوں کے استعمال میں بھی رہا، اور یہاں مسلمانوں نے بھی اپنی مسجد بنا دی ہے۔ جبل نیبو پر تینوں مذاہب کا اثر موجود ہے۔ 76 عیسوی میں زلزلہ آیا جس کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا اور یہ دفن ہو گیا۔ 1812 میں سوئٹزرلینڈ کا بروک ہارٹ نامی تاجر یروشلم میں ٹریڈ کی غرض سے آیا تو ایک بدو سے اسے اس شہر کے بارے میں پتا چلا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر ہے۔ وہ دمبا لے کر آیا کہ میں وہاں اسے ذبح کروں گا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اسے دا ہڈن ٹریجر نظر آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق پیٹرا کا سب سے خوبصورت دور 50 قبل مسیح سے 70 عیسوی کے درمیان تھا۔ یونانی جیوگرافر اسٹریبو کے مطابق پیٹرا اپنے عروج کے اس زمانے میں دنیا کا سب سے اہم تجارتی مرکز اور انتہائی طاقتور ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبطی بادشاہ ایریٹس یہاں کا حکمران تھا، جس نے سنہری دور میں پیٹرا کا لقب دیا۔ پیٹرا وادی موسیٰ کے پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے، جو اپنے قدرتی حسن کی کشش کے باعث ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ پیٹرا کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا کا تیسرا عجوبہ ہے۔ آپ اگر عمان سے خلیج عقبہ کی طرف سفر کریں تو آپ 3.5 گھنٹے میں پیٹرا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وادی موسیٰ کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ پیٹرا کو وادی موسیٰ کیوں کہتے ہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل والوں کی پیاس بجھانے کے لیے پتھر پر عصا مارا، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی لیے اس علاقے کو وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان 6 میٹر کا درہ ہے۔ گلی کے دونوں طرف پانی کی نالیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ درے کے اندر دونوں طرف بلندی پر پیٹرا کے لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ گلی کی آخر میں ایک وسیع عمارت ہے۔ یہ عمارت الخزینہ
یا ٹریجر کہلاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے صاحبزادے تھے اور حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے سگے خالو تھے۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے۔ یہ دریائے اردن کے کنارے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے دریائے اردن کے پانی سے انہیں غسل دیا۔ یہ غسل بیپتزمہ کہلاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی ان کے 7 سیکرٹس ہیں، جن میں سے ایک سب فرقوں میں مشترک ہے، وہ ہے بیپٹائز کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیپتزمہ کے بعد دریائے اردن کا پانی ہولی واٹر یعنی مقدس پانی اور بیپتزمہ عیسائیت کا بنیادی رکن بن گیا۔ عیسائیوں کے لیے دریائے اردن کا پانی آب زمزم کی طرح حیثیت رکھتا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے پانی بوتلوں میں بھر کر لے جاتے ہیں، اس میں عام پانی ملاتے ہیں اور یہ پانی چرچ میں رکھ دیتے ہیں۔ لوگ اس پانی میں انگلیاں ڈبو کر ماتھے اور منہ پر رگڑتے ہیں۔ عیسائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیپتزمہ کی مناسبت سے جان دی باپٹسٹ کہتے ہیں۔ یہ جگہ اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے، چنانچہ وہاں ٹھیک ٹھاک سیکورٹی ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عبادت گاہ اور بیپتزمہ کی جگہ جنگل کے درمیان ہے۔ مسیحی زائرین وہاں جا کر خود کو بیپٹائز کرتے ہیں۔ مقابر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بہت افسوسناک تھا۔ بادشاہ ہیرودس اپنی سوتیلی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن بادشاہ نے اس کے باوجود شادی کر لی۔ لڑکی نے حق مہر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اور اردن کے السلط اس علاقے میں 3 انبیاء کرام حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کے مزارات ہیں۔ یہ علاقہ وادی شعیب کہلاتا ہے۔ حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے وادی شعیب تشریف لائے۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو پیشکش کی، آپ اگر اتنے سال میری بھیڑ بکریاں چرائیں تو میں اپنی ایک صاحبزادی کا عقد آپ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مان گئے، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی صفورہ آپ کے عقد میں دے دی۔ صفورہ کے نام پر آج کل پرفیوم کی ایک بہت بڑی چین چل رہی ہے اور کراچی میں صفورہ گوٹ بھی ہے۔ السلط کے علاقے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے آثار پائے جاتے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں آپ کا مقام تدفین بھی یہی ہے، لیکن یہ بھی عمان مسقط والے بھی کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار عمان کے شہر سلالہ کے مضافات میں ہے کر دیا گیا۔ یوں آپ کے دنیا میں 2 مزارات ہیں۔ اصحاب کہف، جسے مسیحی دنیا میں 7 سلیپر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ذریعے اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں پوچھا۔ جبریل علیہ السلام سورۃ کہف کی آیات لے کر آ گئے۔ اصحاب کہف کا غار اردن کے سٹی امان کے مضافات میں واقع ہے۔ اصحاب کہف رومن امپائر کے دور کے لوگ تھے، رومی بت پرست تھے۔ شہر کے چند نوجوان عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رب کائنات کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور یہ لوگوں کو بت پرستی کی بجائے توحید کی دعوت دینے لگے۔ بادشاہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور یہ نوجوان جیل سے بھاگے اور پناہ کے لیے غار میں پہنچے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے غار میں سو گئے۔ یہ لوگ اگلے دن جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک ساتھی کو چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے بھجوایا۔ اس نے نابنائی سے کھانا لیا، سکے پیش کیے اور نابنائی نے دیکھا کہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ تفتیش ہوئی اور انہیں پکڑ لیا گیا۔ دنیا میں اصحاب کہف کے بے شمار غار ہیں۔ ایک غار ترکی کے شہر ایفسس میں بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا گھر بھی موجود ہے۔ واقعہ ایفسس میں پیش آیا، وہاں غار بھی موجود ہے۔ ایک غار شام میں بھی واقع ہے اور تیونس اور الجیریا میں بھی ایسے غار ہیں۔ لیکن ہم اگر قرآن مجید کی نشانیوں کی بنیاد پر دیکھیں تو اردن کا غار زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ غار ایلا خلیج عقبہ کے قریب واقع ہے۔ غار میں ہوا اور روشنی آتی تھی لیکن دھوپ نہیں۔ اس کے اوپر عبادت گاہ کا ذکر بھی ہے اور غار کے اطراف ستونوں کا حوالہ بھی۔ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی۔ یہ ساری نشانیاں اردن کے غار میں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی تعداد بیان نہیں کی، عیسائی 7 بیان کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے انہیں 7 سلیپرز کہتے ہیں۔
اس غار سے کتے کے جبڑے کی ہڈی بھی دریافت ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے عین مطابق غار میں روشنی بھی آتی ہے لیکن دھوپ اندر داخل نہیں ہوتی۔ اس غار میں 2 ڈیوڑیاں ہیں، ایک حال میں آج قبریں ہیں جو خالی ہیں، ایک قبر میں 1 سے زائد افراد کی ہڈیاں ہیں۔ قبروں سے آگے دوسرا حال ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں اصحاب کہف 300 سال تک سوتے رہے تھے۔ عرب کا سال قمری کیلنڈر پر مشتمل ہوتا ہے، چنانچہ ہم اگر اس زمانے کو شمسی سال میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو یہ زمانہ 309 سال بنیں گے۔ اکانومی دوستو، اردن کی معیشت کی بات کی جائے تو اس کی معیشت مشرق وسطی اور شمال افریقہ میں اردن چوتھی بڑی معیشت ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $10,000 ہے۔ اردن میں شامی، مصری، انڈونیشین اور فلپینی کام کے لیے آتے ہیں۔ اردن کے 6 لاکھ سے زائد ہنرمند افراد بیرون